کہ ظلم کا جواب آئے گا، یقین ہے مجھ کو اے شجر کہ انقلاب آئے گا۔ ابھی تو مہدی آئیں گے، پیام امن لائیں گے، ہر ایک دے گا یہ صدا محمد النبینا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہوں؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کشف ثقل ہے، سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں، چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں ہوں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے۔ تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو۔ میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بے ایمان ہے۔ تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا۔ جی میں نے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں۔ یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے۔ تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں۔ آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے۔ ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں۔ میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس نے آنے کے؟ کہنے 40,000۔ تو میں انہوں آکھیا میں کہ نام بندے انہوں بے استقار، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ باہر نکلے، یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا۔ یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرو، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی خان میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے۔ بس کر دیں، یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے۔ ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف۔ مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، اب دیکھو کہ تھوڑا، کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے۔ میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا، جا دے جا کے۔ اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو۔ یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں، باہر آئیں۔ اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے۔ پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر۔ میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں۔ ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں۔ تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ تو میں نے کہا پیری مریدی جہلاء کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جاہل
بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. بس کریں. سنجیدہ لوگ بنے آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے, انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے, ہر شے کو کھینچتی ہے, اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے. سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی, لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا, امرود بھی کھینچ لیا, انار بھی کھینچ لیا, اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا, وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا, وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں, وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار, سیب, امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے, واپس. آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں, علم نہیں نہ ہوتا. اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بن جائیں, ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا. ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں, کسی کو نزلہ تو نہیں, پہلے تو نہیں کسی کو بخار, تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ دی, اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے, کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے, یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں. اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری ایک سے دوسرے کو, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی, اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے. تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے, بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی. تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی, کیسا انداز ہے, اس کو کہاں سے پڑی. بندہ چپ کر گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے. تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی, شوگر ہے تو شوگر. او بھائی سن, اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے, تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو, بچے بیمار پیدا ہوتے, اور قوم چپ کر کے سن لیتے. ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے, اللہ رسول پہ لائے ہوئے. ہمارا ایمان اللہ رسول پہ, ڈاکٹر پہ نہیں ہے. جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے, غلط بات نہیں تسلیم کریں گے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو, بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں. تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی. کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے. کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے, کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے. اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرو. آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کر دیں. مسواک کے, تو میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے. ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک, اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا. ایک اور چکر ہے بابا جی کا, بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا, اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا. بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی ہے, بابا جی سرکار بنے ہوئے.
حال ہی کوئی نہیں، جو لا کے کھاتے پڑ گئے. اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے. دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں. اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں. اور قوم بیچاری ہاتھ دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے. اپنا یہ بیڑا غرق ہوا. مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کر دے مانگنے والے. یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی. وہ سونا لاؤ جی، تمہارا سونا ڈبل کر دے. پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. پاؤں کے لگ گئے، بھوکوں پہ لگ گئے. مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا، کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں. تو میں نے کہا دم کرانا جائز ہے، تریز دینا جائز ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا، مصر سے دم کرانے آیا. دم کرانا بالکل درست ہے، ہم خود کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں. نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تعویذ لینے آیا نہ دم کرانے آیا. رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا. تو دین کی بات کر، دم درود کی نہ سنا. یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو ذاتی بات ہے. اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، پاپا مانگنے والا آ گیا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا. یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں. ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو، کئی واقعی نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے تھے. اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے. بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے. بس کر دیں، کس چکر میں قوم کو ڈالتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے. فکر رضا سے مینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے. سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے تھے. بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو. 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی. 10,000 مانگ لیا. کہنے لگا دو نہیں تو مکان رکھ دوں گا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ میں دینے کو تیار ہوں، اور مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے. شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت. میری بات تو سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے. اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں، پیر چومنے کو تیار. ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی. جس کی اجازت نہیں دیتی ہم کو بات کرنے کی سے اجازت نہیں دیں گے. اس نے کہا میں نے الٹ دینا ہے. اس کی بات کی تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گیا. اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا. بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نا پیسے دیے. تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے. لیکن سنیو کدھر کھو گئے میں اور آپ. میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. آپ نے بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتا ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت میں قربان کروں، لیکن کسی پاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان سے لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے. کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی. مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی. دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے. آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے. خراش نہیں آئی. اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت تو کہتا کہ مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ پہ 10 روپے نہیں لینے، الٹ. چپ کر گیا. تو اعلیٰ حضرت لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں. سنو اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا. فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا. مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل.
اسی اور بھی بوٹیاں جان لیں. پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے, چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے, پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا اور جوتا سیدھا, پسینے آ گئے. تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوئی, جیب سے ہاتھ نکالے. فرمایا تو 10 مانگتا تھا, اللہ 20 لے کے جا. لیکن غیر شرعی بات خدا را بس, جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو. عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا, ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں, ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی, ہمیں حاجت ہی نہیں, آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا, سچے دل سے, بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا, کوئی جوش میں نہیں. دیکھو بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے, میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ تجھے بولتے نہیں, ہاں تو کر ہے کوئی ضرورت بھائی. مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا, تو یہ بات کہنی چاہیے, کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا, قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز کو کیا. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ, ہم نہیں لڑ رہے بھائی, ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا, آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا, مربت کا درس دے رہے ہو, مربت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں, دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی آتی ہے نا آپ سب کو, پڑھیے ذرا. ربنا اغفر لی, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا. سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا, میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے, جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. وہ خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری رہتا, اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے, میرا اگلا بھی پڑھنا, پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا ہے. بھائی نماز میں آج پڑھ کر ربنا اغفر لی, ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو, ان پڑھ ہو, اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں, ہوتی نہیں جب تک. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے. او بھائی دیکھو نا, آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے. ادھر دیکھو میری طرف, یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مربت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی, فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں, تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ. اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ,
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں. اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے. کھجوروں کے 2 درخت. شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات. تو شاعر نے شعر کہا, کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. توجہ ہے میری بات پر. حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں. شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق. فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو, نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں, نہ وہ بھی نہ مانے. کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے, شعر کہنا مشکل ہے, آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے. فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے, جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو. شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ. کہا جی آپ بتا دیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر, یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. گویا قدسی کھڑے ہیں عرش. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے. ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش, ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی, مولوی جذباتی ہے جی, یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو, اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا. بالکل معاف کیا ہے, بالکل معاف کیا. نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے, پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا. حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف, حضرت عثمان غنی نے معاف, مولا علی نے معاف, ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف. لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا. بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے, اس کو حق ہے معاف کرنے کا, میں نے معاف کرنا ہے. کیونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے, اس کو سمجھ لیں. اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں, بڑا بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو, بچ جاؤ گے. ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا, وہ راہوں میں بہ جائے گا, وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے. خدا را سخت جواب دو, تمہیں اللہ نے منصب دیا, موقع دیا ہے, سخت جواب دو, سٹینڈ لو. لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں, ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں, ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں, یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں, خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں, اور اپنے مسلمان ہونے کا, آپ مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کا ثبوت دیں, سخت جواب دیں. اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے, پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مہربانی کرو, ان کو کرارا جواب جانا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات, ہونا چاہیے نا جی ایسا. اللہ آپ کو جزا دے. آگے بڑھیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو. ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے. ہمیں نا سٹڈی کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں, بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے. ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا, تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے, اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے, لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں, پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے. اعلیٰ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے. ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب, اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں, اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھو الجھ گیا ہے, اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟
پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں. آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ؟ ماشاءاللہ قورم بھی پورا ہو گیا آپ کا. تھوڑی توجہ کریں میری بات پر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے. فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں. اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی